السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ 20 اپریل ہے، آج منگل ہے، سن 2021۔ وزیراعظم عمران خان کی حکومت کے لیے جو انہوں نے تحریک لبیک کے حوالے سے فیصلے کیے ہیں، انہوں نے ایک بڑا چیلنج پوز کر دیا اس حکومت کے لیے۔ پی ڈی ایم ہم نے دیکھا، اس نے بڑی تحریک چلائی، مختلف شہروں میں جلسے بھی کیے، لیکن اس کے باوجود وہ عمران خان صاحب کی جو حکومت تھی اس کی بنیادیں وہ نہیں ہلا سکی اور ان کو بڑے اچھے انداز میں ٹیکل کیا۔ اور دوسری طرف عمران خان صاحب کا جو امیج ہے ایک ایماندار لیڈر کی حیثیت سے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑا، وہ ویسے ہی رہا۔ ان پر فائنینشیل بنگلنگ کا، فائنینشیل امبیزلمنٹ کا اگرچہ بہت کیمپین چلائی انہوں نے، پی ٹی آئی نے، پیپلز پارٹی نے، نون لیگ نے، مولانا فضل الرحمان نے، لیکن لوگوں نے اس پر یقین نہیں کیا۔ اور ڈسکے کا الیکشن جس میں پی ٹی آئی کے ووٹ بڑھے، اس بات کا ثبوت کہ انتہائی اس علاقے میں جو پنجاب میں نون لیگ کا گڑھ ہے، وہاں پر بھی پی ٹی آئی کے ووٹ 30-35 ہزار بڑھے، جس کا مطلب تھا کہ عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے، اگرچہ اس کی پرفارمنس مہنگائی کے لحاظ سے پور تھی، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے مجموعی طور پر عمران خان صاحب کی لیڈرشپ پر اعتماد کا اظہار کیا۔ لیکن اب یہ جو تحریک لبیک کا معاملہ ہے، اس نے حکومت کو جھنجھوڑ دیا ہے، تحریک انصاف کو ہلا دیا ہے۔ تحریک انصاف کے اندر بھی جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، بہت سارے اراکین نے اپنی ویڈیوز ڈالی ہیں سوشل میڈیا پر، اور ان کی گفتگو چل رہی ہے کہ وہ ناموس رسالت کے معاملے پر بالکل بھی جو چیلنج جو اس وقت جس طریقے سے ہینڈلنگ کی جا رہی ہے، وہ اس کو انڈورس نہیں کرتے۔ ایک تو وہ خفا ہے، ان میں ایک انرسٹ ہے۔ اگر یہ صورتحال کنٹینیو کرے گی، پبلک پریشر بڑھے گا، جیسے ہڑتال ہوئی، تو ان لوگوں نے واپس جا کے لوگوں سے ووٹ بھی لینے ہیں، تو وہ بڑے اس حوالے سے پریشان ہیں۔ لیکن جو بڑا چیلنج ہے وہ حکومت کے اپنے اتحادیوں کی طرف سے ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے وزیراعظم صاحب سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ مذاکرات کریں علامہ سعد رضوی صاحب کے ساتھ، اور جو سارا یہ جو کچھ بھی ہوا ہے معاملہ، اس کو آپ اس کو اثر نو اس کا جائزہ لیں، اس کو ریویو کریں اور مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ تشدد اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ایم کیو ایم کے جو اراکین، میری ان سے بات ہوئی، انہوں نے یہ کہا کہ اگر وزیراعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ بھی مذاکرات سے حل ہوگا، طاقت سے نہیں ہو سکتا، اور طالبان کو بھی امریکہ کے ساتھ بٹھایا کہ یہ بھی مذاکرات سے ہی حل ہوگا، اور ایران اور امریکہ کے درمیان بھی ثالثی کرانے کی کوشش کی، تو پاکستان کے اندر تحریک لبیک کے ساتھ یہ معاملہ مذاکرات کے ساتھ پھر کیوں نہیں حل ہو سکتا؟ اس کے لیے طاقت کا جو استعمال ہے وہ کیوں ہے؟ ایم کیو ایم پاکستان، کیونکہ کراچی میں تحریک لبیک کی پوزیشن بہت مضبوط ہے، لیاری میں تو تحریک لبیک کے کارکن نے ہرایا ان کو، بلاول بھٹو کو، اور صوبائی اسمبلی میں 3 اراکین ہیں وہاں پر تحریک لبیک کے، تو وہ اس حوالے سے وہ بہت کنسرن ہے کہ جو پبلک سینٹیمنٹ ہے کراچی میں، وہ پھر اس کا جو بیک لیش ہے، ایم کیو ایم اس کو سہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ پبلک سٹیٹمنٹ بھی دی ہے اور وزیراعظم صاحب کو یہ پیغام بھی دیا ہے، ان کو یہ کہا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو آپ صحیح انداز میں حل کریں، وگرنہ یہ بڑا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے حکومتی الائنس کے لیے۔ اور اس سے اگلی بات پھر یہی ہے کہ اگر یہ چیزیں اسی طرح کنٹینیو رہیں تو پھر شاید ایم کیو ایم حکومتی الائنس کا حصہ رہے یا نہ رہے، اس پر غور کرے گی، جو ایک بہت سیریس بات ہے۔ دوسری طرف پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ کاف ہے، جب پرویز الہی صاحب اور چودھری شجاعت صاحب کی پارٹی، پرویز الہی صاحب، چودھری شجاعت صاحب، ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ناموس رسالت کے حوالے سے بہت اوپن اور پبلک پوائنٹ آف ویو ہے۔ وہ ابھی تک بڑی خاموشی سے ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کی جماعت کے جو انتہائی قریبی لوگ ہیں جن سے میری بات ہوئی ہے، بڑے اہم لوگ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان نے جو بات کہی ہے کہ وزیراعظم صاحب اس کو ریویو کریں، یہ بہت ہی ٹائملی بات ہے اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور جو مسلم لیگ کاف ہے وہ اس بات کو سپورٹ کرتی ہے کہ تحریک انصاف کو، وزیراعظم صاحب کو اس معاملے کو طاقت کی بجائے ہوش سے اس کو حل کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر طاقت کا استعمال ہوا تو پھر یہ ویسا ہی ہوگا جس طرح ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہوا۔ ماڈل ٹاؤن میں حکومت نے تجاوزات کو ہٹانے کی بات کی تھی، اور اس کے لیے وہ جو سڑک تھی جو گھر کے باہر تجاوزات کو ہٹانے کے لیے فورس بھیجی، اور یہاں پر بھی جو مسجد رحمت اللہ عالمین ہے اس کے باہر جو بیٹھے ہیں جو پروٹیسٹرز،
ان کو ہٹانے کی بات ہو رہی ہے اور طاقت کے استعمال کی بات ہو رہی ہے. تو یہ اگر اس میں جو کولیٹرل ڈیمیج ہے وہ زیادہ ہوا تو پھر یہ اس کا بڑا بیکلیش آئے گا. اور مسلم لیگ کاف کیونکہ ناموس رسالت پر بہت ان کا یقین ہے، اور چودھری ظہور الہی وہ بھی اس حوالے سے چودھری شجاعت صاحب کے جو والد ہیں ان کا ایک بڑا واضح موقف تھا، اور چودھری شجاعت صاحب کا بھی اس حوالے سے وہ کسی طرح بھی کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے اس معاملے میں خاموشی اختیار کی ہے. لیکن یہ جو حکومت کے اتحادی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو یہ آپریشن کیا ہے تحریک لبیک کو کالعدم قرار دینے کا اور یہ سب کچھ کرنے کا، اس میں تحریک انصاف نے اپنی جماعت سے تو مشورہ کیا ہے، لیکن جو اتحادی ہیں ان کو پوری طرح اعتماد میں نہیں لیا. ان کو اس کے کانسیکوینسز اگر وہ ڈسکس کر لیتے ان کے ساتھ تو شاید جو اتحادی ہیں وہ کوئی اور مشورہ دیتے، اور ابھی وہ بڑی خاموشی سے اس کو دیکھ رہے ہیں. لیکن پرائیویٹلی جو وزیر اعظم کے قریب لوگ ہیں ان کے ذریعے یہ مسلم لیگ کاف نے بھی اپنے تحفظات پہنچائے ہیں عمران خان صاحب تک، اور یہ کہا ہے کہ آپ اس معاملے پر نظر ثانی کریں، یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. پی ٹی آئی کے جو کچھ لوگ ہیں، ایم پیز اور ایم این ایز جس میں شامل ہیں، جن کی تعداد تقریباً 13-14 بنتی ہے، انہوں نے بھی اس معاملے پر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا بیکلیش ہے، یہ تحریک انصاف کی جو ساکھ ہے پنجاب میں اس پر بڑا برا اثر ڈالے گی، اور جب ہم ووٹ لینے جائیں گے تو یہ جو معاملہ ہے یہ مہنگائی سے بھی زیادہ پلے کرے گا. اور آگے چل کر اگر یہ صورتحال ایگریویٹ ہوتی ہے، اب اگر یہ جو دھرنا، کیونکہ مذاکرات تو بظاہر کامیاب نہیں ہو رہے، تو اگر یہ اس سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا پنجاب حکومت نے یا اسلام آباد میں وفاقی حکومت نے، تو اس کے جو نتائج ہوں گے وہ ایسے ہوں گے کہ جس سے تحریک انصاف اور ان کے الائز جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مزید سیاسی مشکلات میں اضافہ ہوگا، اور اس کا ایڈوانٹیج مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی لے جا سکتی ہے. اس کا ایڈوانٹیج مولانا فضل الرحمان کی طرف بھی جا سکتا ہے، کیونکہ جو کے پی کے ہے اس میں تو بہت زیادہ ریئیکشن آیا ہے. اس میں قصہ خانی بازار میں بہت بڑے تعداد میں تاجر نکلے ہیں، عام آدمی آئے ہیں، بڑے بڑے جلوس نکلے ہیں جنہوں نے اس چیز کی مذمت کی ہے. اور یہ پشاور تحریک انصاف کا گڑھ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ساری نشستیں تحریک انصاف کے پاس ہیں، اور وہاں پر ہزاروں لوگوں کا اپنے طور پر خود سے باہر نکل آنا، احتجاج کرنا، یہ بہت بڑا ایک لمحہ فکری ہے. اور پی ٹی آئی کے جو لوگ خاص طور پر جو کے پی کے سے اور پنجاب سے ہیں، ان کا یہ اپنی قیادت کو کہنا ہے کہ آپ اس کو اثر نو دیکھیں، اس پر غور کریں. اور آج پرائیویٹ کنورسیشن میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ تمام پاکستانیوں کا ذکر کرتے، اور جو تحریک لبیک ہے اس کو جو کالعدم قرار دیا گیا، جو اتنی اجرت میں قرار دیا گیا، اس کے حوالے سے کوئی اعلان کرتے، اس فیصلے کو واپس لیتے. بڑی ایک چیلنجنگ سچویشن ہے وزیر اعظم صاحب کے لیے. اب آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ یہ کیسے انفولڈ ہوتی ہے. ہم آپ کو تازہ ترین جو بھی اس حوالے سے ہمارے پاس انفارمیشن آئے گی وہ آپ کو دیتے رہیں گے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نے